PSL کا جو مرحلہ ہے وہ اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گیا ہے. فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گیا ہے. اور اب کل کا ایک میچ ہوا جس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا, بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹ کر دیا. مطلب کہ وہ صرف تھوڑی بہت عمیر بن یوسف نے اگر کوئی فائٹ کی تو کی. بائی دا وے عمیر بن یوسف محمد یوسف کے بیٹے, اور بہت زبردست انہوں نے فائٹنگ جو ہے ہاف سینچری سکور کی. لیکن اسلام آباد یونائٹڈ نے, وہ کہتے ہیں نا ٹورنامنٹ میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو رائٹ ٹائم پہ پیک کرنا ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب اسلام آباد یونائٹڈ تقریباً نکل گئی تھی ٹورنامنٹ سے اور اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے برابر کے چانسز آ گئے تھے, لیکن پھر یونائٹڈ نے رائٹ ٹائم پہ پیک کیا. اور اب سچویشن یہ ہے کہ وہ اب ایسی پوزیشن میں آ گئے کہ اگر آج وہ ہرا دیتے ہیں پشاور زلمی کو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پیر کو فائنل جو ہے وہ ہوگا اسلام آباد یونائٹڈ کا اور ملتان سلطان کا. لیکن اس سے پہلے بھائی جان آپ کو بابر کی پشاور زلمی کو روکنا پڑے گا. آج بابر کی پشاور زلمی کیا آج کمال دکھائے گی, تو اب آپ کے سامنے صورتحال بھی ہے. اور جو کل کھیلے گئے ایلیمنیٹر تھا اس میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کوئٹہ کو جو شکست دی ہے. کوئٹہ کی 3 بار وہ فائنلسٹ کی پوزیشن میں رہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں پر آ کر ٹھہرتی ہیں, ذرا پوچھتے ہیں آ کر یہ ہوا کیا. اور پھر آپ نے بیچ میں کراچی کنگز کا ذکر بھی چھڑ دیا. خیر تو یہ پرانی بات ہو گئی, لیکن ابھی جو ٹیمیں موجود ہیں اس کھیل میں ان پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. ذرا بتائیے گا شاہد صاحب, اب کون سی ٹیم آپ کو لگ رہی ہے جو ایلیمنیٹر 2 کی بات ہو رہی ہے, پشاور اور اسلام آباد, اسلام آباد کتنی تگڑی ہے ایز کمپیئر ٹو پشاور, اور پشاور کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں دونوں ٹیمیں تگڑی ہیں. سلمی اوور آل ایسا مومنٹم بنایا, وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ٹارگٹ کو. 6 دفعہ انہوں نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا اپنی بالنگ سے. گو کہ ان کے لیگ اسپنر جو عارف یعقوب ہیں وہ نہیں کھیل پا رہے ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے. آج لگ رہا ہے کہ وہ کھیلیں گے, اس لیے کہ کراچی میں اسپنرز کو مدد مل رہی ہے. اور اسلام آباد یونائٹڈ نے صحیح وقت پر مومنٹم پکڑا ہے. شروع میں وہ لڑکھڑا رہے تھے لیکن 228 کا ٹارگٹ 229 کا ٹارگٹ پہلے چیز کیا, پھر اس کے بعد یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اچھی ٹیم کو ہرایا. تو دونوں ٹیموں کے پاس مومنٹم ہے, اچھا میچ ہوگا. میری فیوریٹ ٹیم تو پشاور زلمی ہے. کیا بات ہے, یہ آپ پھر کہہ دیں میری اور آپ کی فیوریٹ ٹیم پشاور ہے. میری وہ فیوریٹ ہے جو جیتے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, یہی آپ لوگ بات کرتے آئیے. اچھا لیکن شاید بھی اگر ہم ذرا تھوڑا سا کل پہ بات کر لیں, کل کے میچ پہ, پھر اس سے ہم پشاور کی بات کرتے ہیں. یہ کوئٹہ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یو اے ای لیگ کے بعد وہ بڑے عرصے بعد فارم میں نظر آئی, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نیا کپتان ہے, اس کے انڈر جو ہے بڑا زبردست ہوگا. لیکن کل تو مطلب کہ ایک مومنٹ پہ اگر وہ عمیر بن یوسف کی آپ اننگ نکال دیں تو پھر کوئٹہ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کل بولنگ جو ہے وہ پہلے ہاف میں اچھی نہیں ہوئی, سیکنڈ ہاف میں پھر تھوڑا پل بیک کیے سٹرنگز, بٹ اوور آل ایک بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ دلوا دیا تھا. بیٹنگ کرنے آئے تو پھر آتے ہی سارے آؤٹ ہوتے ہی چلے گئے. کیا ہوا کوئٹہ کے ساتھ اس پورے سیزن میں؟ دیکھیں کراچی میں جو پچز تھیں وہ اتنی اچھی نہیں تھی. 165 جو تھا وہ پار اسکور تھا اور 165 ڈیفینڈ بھی ہو رہا تھا. 174 رنز دے کر کوئٹہ نے اپنے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی. تھوڑا سا ٹارگٹ 10-15 رن کا زیادہ ہو گیا تھا. ان کے دونوں اسپنر عثمان طارق اور ابرار دونوں نہیں چلے. دونوں نے کمبائن 8 اوور میں 71 رنز دیے اور ایک ہی وکٹ لی, اور اینڈ میں جو رنز بن گئے تو اس کی وجہ سے 174 ایک اچھا ڈیفینڈیبل ٹوٹل تھا. اور پھر افراتفری ایسی کی کوئٹہ نے شروع میں ہی پہلے 5 اوور میں 5 وکٹیں گر گئیں 16 رنز پر. وہیں پہ تقریباً میچ ختم ہو گیا, اور عمیر نے کافی اچھی بیٹنگ کی, لیکن وہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ آخری 5 اوور میں اگر ان کا کوئی ساتھ دے دیتا. حیرانگی یہ بھی ہوئی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے شرفن ردرفورڈ کو ویسٹ انڈیز سے بلایا اور ان کو میچ میں نہیں کھلایا. شاید ان کو سزا دی کوچ شین واٹسن نے کہ تم چلے گئے تھے بیچ میں چھوڑ کر, آلدو کہ فرینچائز سے پرمیشن لے کر گئے ہوں گے. تو وہ ان کا نہ کھلانا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بڑا ہرٹ کیا, اس لیے کہ انہوں نے کراچی سے جو میچ جیتا تھا وہ 5 وکٹیں گرنے کے بعد شرفن ردرفورڈ کی وجہ سے ہی جیتا تھا. چلیں, اور ظاہر ہے پشاور کے لیے اب سب کی فیوریٹ ہے, لیکن کیا ہم کوئی ایسی امید بھی رکھ سکتے ہیں شاہد صاحب کہ T20 یا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ سو وہ کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جو پشاور زلمی کے جو کہتے ہیں نا پانسا پلٹ سکتے ہیں بابر کو چھوڑ کے, کیونکہ بابر تو کریں گے ہی, بابر کریں گے. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بابر اعظم ورسز اسلام آباد یونائٹڈ, لیکن 11 پلیئرز ہوتے ہیں. میرے حساب سے اگر عارف یعقوب کھیلے, ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, لیگ اسپنر ہیں, وہ وکٹیں لے کر جس طرح انہوں نے اسلام آباد کے پچھلے میچ میں 4 وکٹیں ایک ہی اوور میں لے کر اسلام آباد کو شکست دی تھی زلمی نے, تو وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں بابر اعظم کے علاوہ. اور اسلام آباد یونائٹڈ میں بھی اچھے پلیئرز ہیں,
اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس بھی مومنٹم ہے. T20 میچ وہی ٹیم جیتتی ہے جو اس پرٹیکولر ڈے میچ کے دن اچھا کھیلتی ہے. پرٹیکولر ڈے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, اور ظاہر اپنے پچز کا حوالہ دیا, اس پہ بڑے بھی تبصرے ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب. اور ضرورت ہے جی, خاص طور پہ ہم کراچی میں جو میچز ہوئے ہیں یہاں کی پچز پہ بڑی تنقید ہوئی ہے, اور کراؤڈ پر بھی تنقید پچز پہ تنقید, کراؤڈ پہ تنقید. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آج کراؤڈ آتا ہے اور فائنل میں کراؤڈ آتا ہے یا نہیں.